الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت اہم مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی تکبیر تحریمہ کب کہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے تکبیر تحریمہ کا۔ کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ تو امام جب تکبیر تحریمہ کی نیت باندھتا ہے تو بعض لوگ تو مقتدی بھی بلند آواز سے تکبیر کہتے ہیں کہ دور تک اس کی آواز چلی جاتی ہے، بعض لوگ کچھ آہستہ سے کہتے ہیں کہ قریب کے لوگوں کو ہی آواز سنتی ہے، بعض لوگ بالکل اتنی آہستہ کہتے ہیں کہ کسی کو آواز نہیں سنائی دیتی، اور اسی طریقے سے بعض لوگ امام سے پہلے ہی، ابھی امام تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو اس میں اس کا صحیح طریقہ شریعت نے کیا رکھا ہے کہ امام کو کتنی لمبی تکبیر کہنی چاہیے اور مقتدی کو کب تکبیر کہنی چاہیے۔ جواباً عرض کر دوں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے امام تو بلند آواز سے کہے گا، ظاہر بات ہے۔ مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ اتنی آواز سے کہے کہ اس کی آواز خود کو سنائی دے دے، اس کو زیادہ زور سے نہیں بولنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں تک اس کی آواز جائے، بلکہ اتنی آواز سے کہے کہ اس کی آواز خود کو سن جائے، بس یہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ مقتدی تکبیر تحریمہ کب کہے، آیا امام کے ساتھ ساتھ کہے یا امام کے کہنے کے بعد؟ تو امام جب تکبیر تحریمہ شروع کرے، اس کے شروع کرنے کے بعد مقتدی اپنی تکبیر تحریمہ شروع کرے، جب امام کی تکبیر تحریمہ ختم ہو جائے تو مقتدی کی بھی ختم ہونی چاہیے اس کے بعد میں، یعنی امام کی شروع ہو، امام جب شروع کر دے تو مقتدی اس کے بعد شروع کرے، اور امام پہلے ختم کرے، مقتدی اس کے بعد ختم کرے۔ یہ تکبیر تحریمہ کا صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر کسی نے، مقتدی نے امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی اپنی تکبیر تحریمہ پوری کر لی، ابھی امام کی نہیں ہوئی لیکن مقتدی اپنی تکبیر تحریمہ پہلے ہی پوری کر چکا ہے، تو اس صورت میں مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ وہ ابھی امام کی اقتداء میں آیا ہی نہیں ہے۔ امام کی اقتداء میں تب آئے گا جب امام تکبیر تحریمہ مکمل کر چکے گا، اس کے بعد یہ تکبیر تحریمہ کہے گا تو یہ امام کی اقتداء میں مانا جائے گا۔ اب چونکہ امام کی ابھی تکبیر تحریمہ چل رہی ہے، امام نے لمبی کی ہے اور مقتدی پہلے ہی کر چکا ہے تکبیر تحریمہ، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔